اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور درس سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں چل رہا ہے اور ہم اس کے ذیل میں غیبت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں اس میں ہم نے بتائی ہیں، اس میں مختلف طریقے سے اس کی صاحب کتاب کے اعتبار سے یعنی تفسیر کی ہے اور شرح کی ہے اور ان کو بیان کیا قدر ممکن، اور آخر میں ہماری جو گفتگو تھی وہ غیبت کے بارے میں تھی، اور اب آج جو ہم گفتگو کریں گے اس میں وہ ہے کہ وہ موارد جو مستثنی ہیں غیبت میں۔ برکت کے لیے ہم اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اس آیہ شریفہ کے صدقے میں ہم سب کو اس خطرناک بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، یعنی ہم نے بار بار، حالانکہ تقریباً 3 روز سے درس چل رہا ہے اس آیہ شریفہ کے ذیل میں، اور بار بار ہم یعنی اس آیہ شریفہ کی خود آیت کی تلاوت یا اس کا ترجمہ بار بار اسی لیے کرتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم کا پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا یہ سب عبادت اور ثواب رکھتا ہے، عبادت ہے سب یہ اور ثواب ہے، اس کی تلاوت بھی ثواب ہے۔ لہذا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، بہت سارے ظنون سے پرہیز کرو، اس لیے کہ بعض ظن جو ہیں وہ اسم اور گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور تم ایک دوسرے کی تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کے بارے میں یعنی مشغول نہ ہو جاؤ بلا وجہ۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمْ، تم اس سے کراہیت کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں، غیبت کے سلسلے میں بہت ساری باتوں کو بھی بیان کیا، غیبت کس قدر بڑا گناہ ہے وہ سب بتایا، بہت سی احادیث تھیں جو صاحب کتاب نے یہاں پر نقل کی ہیں، بیان کی ہیں، ان سب کو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی اور سمجھنے سمجھانے کی قدر امکان کوشش کی۔ غیبت کا مفہوم کیا ہے یہ بیان کیا، غیبت کسے کہتے ہیں نہیں یہ بیان کیا، پھر غیبت کا علاج توبہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا شرائط ہیں مثلا وہ بھی بیان کیا۔ اور آج ہم اس کے استثناءات کو دیکھتے ہیں کہ جو وہ موارد جہاں پر غیبت کرنا یعنی صحیح ہے اور یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ قانون کے اعتبار سے، اسلامی قانون کے اعتبار سے غلط نہیں ہے۔ کہنے موارد استثناء، وہ موارد کہ جہاں پر یعنی مستثنی کیا گیا ہے غیبت کو۔ آخرین سخن دربار غیبت ان کے قانون غیبت مانند ہر قانون دیگر استثنائی دار، یعنی
آخر میں ہم یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ہم آخر میں بیان کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں غیبت کے بارے میں، اس طرح کے غیبت بھی جس طریقے سے بہت سارے قوانین بلکہ اکثر قوانین یا سب قوانین استثناء رکھتے ہیں، اسی طریقے سے غیبت بھی استثناء رکھتا ہے، یعنی غیبت بھی بعض مقامات پر مستثنیٰ ہے۔ کیا از جملہ کہ گاہ در مقام مشورت مثلا برائے انتخاب ہمسر، مثلا جہاں پر آپ غیبت کریں، کسی کی برائی کو بتائیں، بیان کریں، تو مثلا اس میں غیبت کرنا آپ کے اوپر نہیں ہوگا، اللہ آپ کو اس میں سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو مستثناءات ہیں، جس طریقے سے اور دیگر چیزوں کے مستثناءات ہیں، اسی طریقے سے غیبت کے بھی کچھ مستثناءات موجود ہیں، بعض مقامات اس سے مستثنیٰ ہیں، جن میں یہ ہے مثلا کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ کرے، مثلا شادی بیاہ کے بارے میں، بیٹی لینے دینے کے بارے میں، رشتہ داری لگانے کے بارے میں کوئی مشورہ کرے، مشورہ کرے کہ مثلا ہم فلاں گھر میں رشتہ داری لگانا چاہتے ہیں، یا فلاں مثلا کہ یہاں رشتہ داری لگانا چاہتے ہیں، تو اب آپ اس میں، وہ آپ سے مشورہ کر رہا ہے، تو آپ اس میں حقیقت بتائیے، یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ نہ غلط بتائیے کہ کسی میں کوئی عیب نقص نہیں ہے اور آپ بلا وجہ کسی پہ اتہام لگا دیں، وہ تو جائز ہے ہی نہیں، اگر اس میں واقعاً کوئی عیب ہے تو آپ باقاعدہ اسے بتا دیجئے، کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی اس میں مشورہ دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ حقیقت بتائیے، لیکن کسی پہ اتہام نہ لگائیے، کسی کو بلا نقصان نہ پہنچائیے۔ اگر آپ سے کوئی مشورہ کر رہا ہے تو جو حقیقت ہے وہ بتا دیجیے، صحیح۔ یا شریک در کسب و کار، یا کوئی بزنس میں کسی کو شریک کرنا چاہتا ہے، اپنا پارٹنر بنانا چاہتا ہے، پارٹنر نہیں ہوتے بزنس میں، کاروبار میں پارٹنر ہوتے ہیں، جو اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہے، پارٹنر بنانا چاہتا ہے، تو اب اس میں کوئی آپ سے مشورہ کرے بھائی فلاں شخص کیسا ہے، میں اس کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو حقیقت بتائیے، اچھا ہے، نیک ہے، شریف ہے، یا غلط ہے، چیٹر ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے مسئلہ، تو آپ جو ہے جو حقیقت ہے وہ بتا دیجیے۔ بھلے کسی کے کسب و کار و مانندان کسی سوال انسان کسب و کار کے بارے میں مثلا کوئی کسی کے بارے میں پوچھے، سوال کرے بھائی فلاں شخص کیسا ہے، امانت در مشورت کے قانون مسلمہ اسلامیہ ایجاب میں کنت اگر عیوبی اس طرف سراغ دارت برویت، کوئی امانت رکھنا چاہتا ہے کسی پاس، تو اب اگر جو ہے وہ کسی کو مثلا جو ہے وہ پتہ ہے کسی کے عیب کے بارے میں، تو مثلا وہ باقاعدہ اس کو بتا دے، اور امانت کے ساتھ ہی بتا دے، یعنی کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے اگر اس طرح کا، تو جس کو معلوم ہے اس سے مشورہ کر رہا ہے کوئی سامنے والا، تو حقیقت بیان کرے، صحیح بتائے اس کو کہ کیا مسئلہ ہے، کس طرح کا وہ آدمی ہے۔ اگر عیوبی از طرف سراغ دارت بگوید، اگر عیب ہے اس کے یہاں وہ اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے تو بتا دیں۔ مبادئ مسلمانی در دام بے افتد بچنین غیبتی کے بچنین نیت انجام جرت حرام نیست، اور یہ ہے اس طریقے سے کوئی اگر کسی موقع پر کسی کو کوئی بتاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے کسی سے، اسے سمجھاتا ہے، تو پھر یہ حرام نہیں ہے۔ ہم چنین در موارد دیگری کے اہداف مہمی مانند ہدف مشورت درکار باشد یا برائے احقاق حق و تظلم صورت گیرد، اسی طریقے سے جو دیگر اہداف ہیں، جو مہم اہداف ہیں، اگر ان کے لیے اس میں کوئی مشورہ ہے یا حق کا ظاہر کرنا ہے، یا مثلا ہے وہ کسی کا ظلم بیان کرنا ہے مثلا، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ البتہ کسے کے آشکار گناہ میں کند بابا اصطلاح متجاہر بفسق است، اسی طرح سے اگر جو ہے کوئی انسان کھلم کھلا طور پر گناہ کرتا ہے اور اس کے گناہ واضح اور روشن ہیں، متجاہر ہیں، بفسق ہے کوئی شخص، یعنی وہ کھل کے گناہ کرتا ہے، اعلان گناہ کرتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ البتہ کسی کے آشکارا گناہ میں کند وبا اصطلاح متجاہر بفسق است از موضوع غیبت خارج است، تو ایسا شخص جو ہے وہ غیبت کے موضوع سے خارج ہے، یعنی جو ایک شخص ہے وہ گناہوں کو کھلم کھلا سرعام انجام دیتا ہے اور سب جانتے ہیں اس کو کہ ہاں یہ شخص یہ گناہ انجام دیتا ہے، تو یہ جو ہے وہ غیبت کے موضوع سے خارج ہے۔ وہ اگر گناہ او را
پشت سر او باز گو کنند ارادی ندارد، ارادی ندارد. اور مثلا جو ہے اس کے پس پشت کوئی اس طریقے سے اس کی باتیں کرے. ولی باید توجہ داشت این حکم مخصوص گناہی ہے کہ نسبت و ان متجاہرہ است. لیکن یہ وہ گناہ ہے کہ جو جس کی نسبت اس کی طرف جہر کی ہے، یعنی وہ کلم کلا اس کو انجام دیتا ہے. ان نقطے نیز قابل توجہ ہے کہ نہ تنہا غیبت کردن حرام است، اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ صرف غیبت کرنا حرام نہیں ہے، نہ تنہا غیبت کردن حرام است، یہ قابل توجہ ہے کہ صرف غیبت کرنا حرام ہے، یہی نہیں صرف بلکہ گوش و غیبت دادن، یعنی اس کو سننا بھی حرام ہے. یعنی صرف غیبت کرنا ہی حرام نہیں ہے بلکہ غیبت سننا بھی حرام ہے. بدر مجلس غیبت حضور یافتن ان نیز جز محرمات است، اور مجلس غیبت میں بیٹھنا بھی وہاں ہونا، شریک ہونا، وہاں رہنا، سب یہ جز ہے حرام کا. یعنی غیبت صرف کرنا ہی حرام نہیں ہے بلکہ غیبت سننا بھی حرام ہے، اور ایسی مجلس میں رہنا، ٹھہرنا، بیٹھنا بھی حرام ہے. بلکہ طبق پارائی از روایات بر مسلمانان واجب است کہ در غیبت کہ رد غیبت کنان. بلکہ بعض روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ واجب ہے مسلمان پر کہ وہ غیبت کی رد کرے. یعنی اگر کہیں غیبت ہو رہی ہے کسی کی، کوئی سن رہا ہے، دوسرا بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو چاہیے کہ اس کی رد کرے، مخالفت کرے. یعنی در برابر غیبت بدفاع برخیزان، یعنی وہ دفاع کرے غیبت سے. واز برادری مسلمانی کے حیثیتش بخطر افتاد دفاع کنند، اور اس برادری مومن کی جس کی عزت جو ہے غیبت کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے، وہ اس کی یعنی دفاع کرے، اس کو جو ہے اس کی عزت کو بچائے. وہ اچھے سی بغاز جامعی کے ان اصول اخلاقی ضرون دقیقاً اجران اجرا شباد، اور کتنا بہترین ہو کہ یہ جو ہے اسلامی سماج میں اور مسلمانوں کے سماج اور مجتمعات میں یہ چیز اور اخلاقی اصول جو ہے یہ اجرا ہو جائے، جاری ہو جائے، یعنی پایا جائے، یعنی مسلمان اس کو اپنا لیں. تو آج کا ہمارا درس جو تھا وہ غیبت کے مستثنات کے بارے میں تھا کہ غیبت کہاں کہاں انسان کر سکتا ہے. اور اس میں یہ تھا کہ کوئی انسان کسی سے مشورہ لیتا ہے شادی بیاہ کے بارے میں، رشتہ داری لگانے کے بارے میں، تو سامنے والے کو اگر کسی کے عیب، اس کا عیب معلوم ہے، پتہ ہے، تو اس مسئلے میں اس کو نہ چھپائے عیب کو، بلکہ اس کو بتا دے کہ بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، یا وہ اس طرح کا انسان ہے، چور ہے، جھوٹا ہے، جوا کھیلتا ہے، اذل اللہ جمیعہ شراب پیتا ہے، یا اور دیگر اس کے اندر کوئی عیب پائے جاتے ہیں، تو وہ اس کو بتا دے، کیونکہ اس کا مسئلہ زندگی بھر کا ہے. وہ رشتہ داری لگانا چاہتا ہے، صحیح شادی بیاہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو لیکن صحیح بتائے، غلط نہیں، کسی کے بارے میں تہمت نہ لگائی جائے، صحیح بتائے جو اس کے اندر عیب پائے جاتے ہیں، جو اس کے اندر برائیاں ہیں، وہ بس وہی بتائے، صحیح. اس کے علاوہ کہنا کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ کھلم کھلا کسی کام کو انجام دیتا ہے اور سب جانتے ہیں اس کے عیب کو، اور وہ متجاہر ہے میں، یعنی فسق کو کھلم کھلا انجام دیتا ہے، گناہ کو انجام دیتا ہے، تو یہ موضوع یہ غیبت سے خارج ہے. یعنی یا مثلا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ غیبت صرف غیبت کرنا ہی حرام نہیں ہے بلکہ غیبت سننا بھی حرام ہے، اور اس مجلس میں بیٹھنا بھی حرام ہے، اس جگہ پر رہنا بھی حرام ہے جہاں پر غیبت ہو رہی ہو، اور بلکہ چاہیے کہ دفاع کرے. بعض روایات میں آیا ہے کہ غیبت کا دفاع کرے، یعنی اگر کسی مسلمان مومن بھائی کی غیبت ہو رہی ہے اور اس کی عزت پامال ہو رہی ہے اس سے، تو چاہیے کہ اس کا دفاع کریں، اس مومن کا دفاع کریں. کہنا ہے کہ اگر یہ چیز اور یہ بہترین اصول اگر یہ رائج ہو جائے مسلمانی سماج میں، اسلامی سماج میں، مجتمعات مسلمانوں کے مجتمعات میں چیز شامل ہو جائے، ان کے سماج میں شامل ہو جائے، تو کتنا بہترین ہو، اور اس کے کتنے فائدے ظاہر ہوں، اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں یقیناً، کیونکہ غیبت بہت برا مرض اور بیماری ہے، اور اس سے جو ہے وہ دوری بنائے رکھنا بہت زیادہ مفید فائدہ بخش ہے. لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں غیبت جیسی بیماری سے محفوظ فرما، تمام اخلاقی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما.
پروردگارہ ہمیں بہتر سے بہتر طریقے پر خدمت اسلام، خدمت مذہب اہل بیت علیہ السلام انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ۔